السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کل کی پچھلی کلاس کے بارے میں کچھ پوچھ لیا جائے. جی اچھا یہ بتائیے وضو سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ. معنی کیا ہے اس کے؟ میں اللہ کے نام سے وضو شروع کرتا ہوں. اچھا یہ دعا کون سے صحابی سے مروی ہے؟ کون سے صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا پڑھی؟ انس بن مالک. نہیں انس بن مالک نہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی. اوکے حضرت انس. اوکے. اچھا وضو کے درمیان کی دعا کوئی سنائیں گے؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی. ماشاء اللہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ میرے گناہ معاف کر دیجئے، میرے گھر کو کشادہ کر دیجئے اور جو ہے برکت عطا فرمائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے فرشتے کون ہیں؟ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے جن میں میل فیمیل کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا. جی اور جو ہے وہ عبادت ان کی غذا ہوتی ہے، کھاتے پیتے نہیں وہ لوگ کچھ بھی. جی جی اور جو ہے ان کی تعداد صرف اللہ کو ہی معلوم ہے. جی اور ماشاءاللہ. وہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو بتایا ہوا ہے اور اسی کام میں لگے رہتے ہیں وہ. اچھا یہ بتائیے حفظہ فرشتے کون سے ہوتے ہیں؟ حفظہ جو حفاظت کرتے ہیں آگے پیچھے سے ہماری. جی جی. اچھا کرامن کاتبین کون سے فرشتے ہوتے ہیں اور کتنے ہوتے ہیں؟ کرامن 4 ہوتے ہیں. 2 ہوتے ہیں. 2 صبح میں 2 شام میں الٹرنیٹ کر کے. اچھا اچھا. یہ اس میں سے رائٹ ہینڈ پہ رائٹ شولڈر پہ جو ہوتے ہیں وہ کیا لے؟ وہ نیکی لکھتے ہیں اور اور لیفٹ والے بدی لکھتے ہیں، مطلب برے اچھا اعمال. ان کی ڈیوٹی کب چینج ہوتی ہے؟ ایک تو فجر میں اور عصر میں. اچھا اچھا ماشاءاللہ. 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام بتائیے. حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت جی اسرافیل، حضرت اسرائیل. اچھا اچھا ماشاءاللہ. اچھا اس میں حضرت ملک الموت کون سے فرشتے ہیں؟ حضرت اسرائیل. اچھا اچھا ماشاءاللہ. اچھا جو سور پھونکیں گے وہ فرشتے کون سے ہیں؟ اسرافیل. اچھا اچھا. نور اشرف جیلانی صاحب آپ بھی کچھ بول دیجئے، آپ کہیں ایسا نہ لگے کہ میں صرف ایک کوئی مخاطب ہوں، حالانکہ میری منشا تو یہ سبھی جواب دیں. اچھا کوئی اور جواب دیں کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے اور تکبیر تحریمہ کو تحریمہ کہنے کی ریزن کیا ہے؟ جو ابھی جواب جو دے رہے تھے محمد مصطفیٰ بھائی تھے کون تھے؟ نہیں میں عمر تھا. عمر بھائی ماشاءاللہ. جی تو عمر بولو. بھائی ہی جواب دے دیں اور تو شاید جی سائلنٹ موڈ میں. تکبیر جو ہے اللہ اکبر کو کہتے ہیں ہم. یہ اس کے معنی ہے کہ مطلب یہ کہتے ہیں جو حلال چیزیں ہوگی وہ حرام ہو جائیں گی، کھانا پینا مثلا جیسے ہم. اچھا اچھا ماشاءاللہ. تسمیع کسے کہتے ہیں؟ تسمیع تسمیح جو ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کو اور کہتے یہ ہیں. کون سی حالت میں پڑھی جاتی ہے؟ اس حالت کا نام کیا ہے؟ رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں. ہاں اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا تو پتہ نہیں. قوما. 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 اوکے ٹھیک ہے قوما. اچھا تحمید کسے کہتے ہیں؟ تحمید کیا ہے؟ تحمید ربنا لک الحمد. اچھا یہ اکیلے نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ دونوں کہیں گے یا ایک کہیں گے؟ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو دونوں کہنا ہے. اور امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے. اچھا اچھا. سجدے کی تسبیح بتائیے. سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے. اچھا ماشاءاللہ. معنی کیا ہے اس کے؟ میں اپنے بلند پروردگار کی حمد بیان کرتا ہوں. پاکی بیان کرتا ہوں. اچھا پاکی بیان کرتا ہوں. تسلیم کے معنی کیا ہے؟ تسلیم کسے کہتے ہیں؟ تسلیم سلام پھیرنے کو السلام علیکم رحمۃ اللہ. اچھا یہ اگر ہم امام کے ساتھ ہوں
تو ہمیں سلام پھیرتے وقت کس کس کی نیت کرنی ہے؟ فرشتوں کی پلس جو جس سائڈ پہ جتنے افراد ہیں ان کی. اچھا لیفٹ سائڈ پہ اگر اکیلے پڑھ رہے تو صرف فرشتے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کیا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ 40 سال. 40 سال. ماشاء اللہ. مصطفیٰ بھائی بول پڑے اب. اچھا پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں کیا کرتے تھے؟ وہ عبادت کرتے تھے. ستو لے کے جاتے تھے, ستو پانی جب تک ختم نہ ہو تب تک عبادت کرتے تھے, پھر آ کے اور لے کے جاتے تھے. ہاں کلاس جوائن کریں. اچھا یہ بتائیے غار ہرا یہ کہاں پر ہے؟ غار ہرا, غار ہرا یہ کہاں پہ ہے؟ مکے میں ہے. صفا پہاڑ کے. ہاں صفا, رائٹ. نہیں آپ صفا کی صحیح پہاڑی بتائیں, پہ نہیں, مکہ میں صفا کی ایک پہاڑی پہاڑ کا نام ہے اس کا. اچھا یہ بتائیے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کن الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھائی؟ کہ آپ تو صادق اور امین ہیں, اور جو ہے آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں, مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں, اپنے کام کرتے ہیں, تو آپ کو ڈرنے کی مطلب ضرورت نہیں ہے. اچھا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کتنی مرتبہ کہا اقرا؟ 3 مرتبہ. 3 مرتبہ کہا. آپ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ میں تو پڑھنا نہیں آتا, مجھے تو پڑھنا نہیں آتا. مجھے پڑھنا نہیں جانتا میں. اچھا آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کون سی آیت پڑھی؟ آخر میں آخر میں اقرأ بسم ربک الذی خلق. اچھا اب ہم چلتے ہیں, کلاس سٹارٹ کرتے ہیں, ہے نا, لیکن وہی مجتبیٰ بھائی نے تو کہا تھا جو سب کا وہی میرا. اس میں ایک میسج آیا مفتی صاحب, سنت نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ربنا لک الحمد پڑھنا, اس مسائل کو سمجھا دیجئے گا. اچھا ویسی اچھا ان میں سے نہیں پوچھا کسی نے. چلیے تو بہرحال ٹھیک ہے, میں کلاس شروع کرتا ہوں, لیکن آپ لوگوں میں سے یہ طے ہوا تھا کہ بھئی صورتیں وہ کم از کم پکی ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ ریوائز تو کر رہے ہیں نا, 8 صورتیں ہو گئی ہیں, یہ کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی ہیں. سورہ فاتحہ ہو گئی, سورہ فیل ہو گئی, سورہ اخلاص ہو گئی, سورہ کوثر ہو گئی, اور تبت یدا ہو گئی ہے, سورہ لہب. مجھے ایک سوال پوچھنا ہے سر وضو سے ریلیٹڈ. وہ ہے کیا, کس سے متعلق؟ وضو. جی کہیے. جی وضو کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ محمد رسول اللہ, آج آپ کی کلاس کا وہی سبق ہے نا. چلتے ہیں ہم کلاس کو شروع کرتے ہیں. سورت کو میں نہیں کر رہا کیونکہ امید ہے کہ آپ لوگ اس کو ریوائز کر رہے ہوں گے. جب آپ کہہ دیں گے جبھی سے میں شروع کر دوں گا ہے سورت. جی اب وضو کے بعد کی دعا, وضو کے شروع میں ہو گئی, وضو کے درمیان میں ہو گئی, اب وضو کے بعد کی دعا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے وضو کیا اور آداب و سنن کی رعایت کے ساتھ, یعنی سنتوں کی رعایت کے ساتھ وضو کیا, اچھی طرح وضو کیا, پھر یہ دعا پڑھی, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں, وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یعنی کہ مرنے کے بعد جو شخص اس دعا کے پڑھنے کا معمول بنا لے اور اس پر استقامت اور دوام کے ساتھ اس کو اپنا معمول بنا لے, تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے, وہ جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے.
जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक तो बाबुर रैयान है। बाबुर रैयान उस दरवाजे को कहते हैं जिससे रोजे रखने वाले और रोजेदार दाखिल होंगे। एक बाबु सलात है। बाबु के माने अरबिक में डोर के आते हैं दरवाजे। बाबु सलात है, बाबु सदका है, बाबुल जिहाद है, और इसी तरह बाबु जिक्र है, और बाबु सदका भी है। तो बहरहाल 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। वो दुआ कौन सी है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तो दूसरा कलमा है, आपको याद ही है। उसके बाद दुआ है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। हाँ को ये आवाज दो मर्तबा निकलेगी, मुतत्तहिरीन। तर्जुमा है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ए अल्लाह, मुझे तौबा करने वालों में से कर दीजिए और मुझे पाक साफ लोगों में से कर दीजिए। ये वुजू के बाद की दुआ थी, जिसको मैं दोबारा कहता हूँ, और दोबारा समझने के लिए पहले तो दूसरा कलमा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहाँ अब्दाहु व रसूलाहु नहीं कहना, अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये तो दुआ सुन्नत में हो गई, यही दुआ आपको पढ़ के आनी भी है। अब अकायद में आते हैं। ईमान मुफस्सल में अथा आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही, मैं ईमान लाया अल्लाह की ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात से मुताल्लिक तौहीद का अकीदा आ गया। व मलाइकतिही, और उसके फरिश्तों पर, फरिश्तों से मुताल्लिक जो अकीदे थे वो भी आपके सामने आ गए। व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर। कुतुब बहुवचन है, प्लूरल है किताब का, जैसे बुक है एक और बुक्स बहुत सारी, इसी तरह किताब एक को कहते हैं और कुतुब बहुत सारे। व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर। अल्लाह ताला ने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए बहुत से पैगंबरों पर उतारी, ताकि वो अपनी अपनी उम्मतों को दीन की बातें बतलाएं। छोटी किताबों को सहीफे और बड़ी किताबों को किताब कहते हैं। अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों में से 4 किताबें मशहूर हैं। नंबर 1 तौरेत, नंबर 2 ज़बूर, नंबर 3 इंजील, और नंबर 4 कुरान मजीद। अब ये तौरेत हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नादिल हुई, मुस्लिम शरीफ में है। ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नादिल हुई, सूरह निसा आयत नंबर 163 में इसका वआतैना दाऊद ज़बूरा, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने दाऊद को ज़बूर दी। तो ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पे नादिल हुई। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नादिल हुई, सूरह हदीद आयत नंबर 27 में है कि वआतैनाहुल इंजील, हमने इंजील को ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा इब्न मरियम को इंजील अता फरमाई। और कुरान मजीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नादिल हुआ, सूरह दहर आयत नंबर 23 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हमने इस कुरान करीम को आप पर नादिल फरमाया है। इन 4 किताबों के अलावा कुछ सहीफे यानी छोटी किताबें हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर
کچھ حضرت ادریس علیہ السلام پر، کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور کچھ دوسرے پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ تمام آسمانی کتابوں کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کیا؟ نمبر ایک، تمام آسمانی کتابیں انسانوں کی رہنمائی، انسانوں کی گائیڈنگ اور انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے نازل ہوئیں۔ ان سب میں توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن مجید ہو، ان سب میں ہدایت کی باتیں ہیں، وعظ و نصیحت سے بھرے مضامین اور ٹاپک ہیں۔ امر اور نہیں، یعنی کسی چیز کا حکم دیا گیا اس کو امر کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں کسی چیز کو سے روکنے کو نہیں کہتے۔ اسی کو دوسرے انداز میں یہ کہتے ہیں امر بالمعروف، معروف کے معنی بھلائی اور نیکی کے بعد، امر بالمعروف بھلائیوں کا حکم دینا، نہیں انل منکر، منکر کہتے ہیں بری باتوں کو، بری باتوں سے روکنا۔ اس امت کو جو مشن دیا گیا، اس امت کو جو کام دیا گیا وہ یہی ہے، امر بالمعروف نہیں انل منکر۔ ہر آدمی، ہر مومن اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق اپنے سرکل اور دائرے میں رہتے ہوئے دونوں کام کرے، یعنی امر بالمعروف بھلائیوں کا حکم کرے، نہیں انل منکر برائیوں سے روکے۔ تو قرآن کریم ہی نہیں بلکہ تمام آسمانی کتابوں میں امر و نہیں اور جنت کے انعامات اور جہنم کی سزاؤں پر مشتمل باتیں ہیں، اور اپنے اپنے زمانے میں ان کے احکامات پر عمل کرنے میں بندوں کی نجات ہوتی ہے۔ جس وقت توریت نازل ہوئی اس وقت توریت کے احکام پر عمل کرنے پر بندوں کی نجات کا وعدہ تھا۔ جس وقت زبور نازل ہوئی تو زبور کے اندر آنے والی تمام احکام، تمام حکموں پر عمل کرنے میں بندوں کی نجات تھی۔ جس طرح انجیل جس وقت نازل ہوئی اس وقت کے ایمان والوں کا انجیل کے احکام پر عمل کرنے پر نجات تھی۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام کتابیں اور شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ منسوخ کا مطلب یہ اب ان پر عمل نہیں ہوگا، وہ سب کیا ہے، ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک صرف قرآن مجید پر ہی عمل کرنے میں بندوں کی نجات کا دار و مدار ہے، نجات ہے۔ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور آسمانی کتاب جو اس پر عمل کرنا اس منع ہے، بس قرآن کریم کا حکم چلے گا۔ نمبر دو، پچھلی آسمانی کتابوں میں بہت سی کتابیں تو آج موجود ہی نہیں، اور جو کتابیں موجود ہیں ان میں سے کوئی کتاب اپنے اصلی الفاظ اور معنی کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں۔ جو کرسچین کے پاس ہے اور جو اور لوگوں کے پاس ہیں وہ ترجمے ہیں، ٹرانسلیشنز ہیں، نہ وہ الفاظ ہیں جن الفاظوں میں یہ قرآن اللہ کی طرف سے یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ اب یہ کتابیں کون سی زبان میں تھیں؟ عبرانی اور سریانی زبان میں تھی، جیسے تیلگو ہوتا ہے، ملیالم ہوتا ہے، اور بھی زبانیں ہوتی ہیں جن سے ہم واقف نہیں ہوتے لیکن ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی زبان ہے۔ اسی طریقے سے عبرانی اور سریانی زبان میں یہ کتابیں تھیں، لیکن ان میں سے کوئی کتاب اپنے اصلی الفاظ اور معنی کے ساتھ محفوظ نہیں ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ انسانوں کا کلام بھی شامل ہو گیا ہے۔ گمراہ لوگوں نے ان میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے ملا دی ہیں اور بہت ساری باتوں کو بدل دیا ہے۔ اس لیے ان پچھلی کتابوں کی جو باتیں قرآن کے موافق اور مطابق ہیں وہ تو سچی ہیں، اور جو قرآن کے خلاف ہیں، قرآن کے اپوزٹ ہیں، وہ جھوٹی ہیں۔ اور جو باتیں نہ قرآن کے موافق ہیں اور نہ مخالف ہیں ان کے بارے میں ہم خاموش رہیں گے، نہ ان کو سچا جانیں گے اور نہ انہیں جھٹلائیں گے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہے آسمانی کتابوں سے متعلق۔
تیسرا عقیدہ آسمانی کتابوں سے متعلق ہر مسلمان کو یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی تمام کتابوں اور صحیفوں کے بارے میں یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی۔ جو بھی ان کتابوں اور صحیفوں میں سے کسی کا انکار کرے گا تو وہ مومن نہیں رہے گا۔ یہ سمجھ لینے کے بعد اب ہم آتے ہیں، نماز سے متعلق بات آئی تھی، آج ہم ثنا کا ذکر کرتے ہیں، یعنی جو تکبیر تحریمہ کے بعد ہم ڈائریکٹ کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، یعنی سبحانک اللہم، اس کا نام ثنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم، بعض لوگ اس کو سبحانک اللہم لام کو کھینچیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پورا ثنا تھی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے بعد سبحانہ پڑھ لیتے ہیں، پھر تعوذ پڑھتے ہیں، تعوذ کے معنی آپ کو معلوم ہی ہیں، پھر تسمیہ پڑھتے ہیں یعنی بسم اللہ، اس کے معنی بھی آپ کو معلوم ہے، پھر الحمد شریف پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ، اس کے معنی بھی آپ کو معلوم ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے، جو صورتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان میں سے کوئی بھی سورت پڑھتے تو اس کے معنی تفسیر وغیرہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں، رکوع کی تسبیح اور اس کے معنی آپ کے سامنے آ گئے۔ پھر رکوع سے اٹھتے ہیں تو تسمیح اور تحمید کہتے ہیں اور اس کے معنی بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ پھر تحمید کہنے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جاتے ہیں، سجدے کی تسبیح بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے بیٹھتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرے سجدے میں جاتے ہیں اور وہاں پر سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ دوسری رکعت میں بھی چونکہ ہم نے بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر کوئی سورت پڑھنی ہے، پھر وہی کلمات آ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں تشہد پر۔ تشہد کو التحیات بھی کہتے ہیں، اسی نام سے لوگ اس کو زیادہ جانتے ہیں، التحیات کے نام سے، حالانکہ اس کا ایک نام تشہد بھی ہے۔ یہ تشہد کیا ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے۔ کچھ لوگوں کی غلطی ہوتی ہے، نارملی سمپل وہ پڑھتے ہیں التحیات، التحیات پڑھیں گے تو ایک حرف گھٹ گیا، ہا بھی ہے، التحیات، التحیات للہ والصلوات والطیبات یا والطیبات۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ التحیات تھی، جسے کا دوسرا نام تشہد ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں تمام قولی عبادت، قول کہتے ہیں بول کو، ہماری زبان، ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اسے قول کہتے ہیں۔ زبان کے ذریعے سے عبادت کی جانے والی جو بھی عبادت کی جاتی ہے، مثلا قرآن شریف پڑھا جائے، استغفار کیا، استغفار، کلمہ، درود، جو بھی پڑھتا ہے، ذکر وغیرہ ہم زبان سے کرتے ہیں، وہ سب جو ہے قولی عبادات ہیں۔ ایک مالی عبادت ہوتی ہے جس میں مال خرچ ہوتا ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، قربانی ہے۔ ایک
بدنی عبادت ہوتی ہے جس میں بدن تھکتا ہے، بدن ایکسرسائز کرتے ہیں، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے۔ تو عبادت تین طرح کی ہوئی، قولی یعنی زبانی، ایک مالی، ایک بدنی۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ اس اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے کلمہ ہے، یہ زبانی اور دلی عبادت ہے، دل سے یقین کرنا، زبان سے اقرار کرنا۔ اور پھر اس کے بعد نماز آتی ہے، نماز بھی چونکہ بدنی عبادت ہے۔ پھر روزہ آتا ہے، روزہ بھی بدنی عبادت ہے۔ پھر جو ہے زکوٰۃ آتی ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ اور حج جو ہے مالی اور بدنی عبادت دونوں ہی اس میں جمع ہو جاتے ہیں۔ مال تو خرچ ہوتے ہی ہوتا ہے، سفر کا خرچہ ہے، پھر جا کے وہاں پر صفا مروہ کی سعی ہے، منا میں وقوف ہے، عرفہ میں وقوف عرفہ ہے، اسی طریقے سے بیت اللہ کا طواف ہے۔ یہ جو ہے اس میں بدن بھی لگتا ہے، تو حج جو ہے بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ بہرحال اب آپ سنیے التحیات اور تشہد کا ترجمہ۔ تمام قولی عبادتیں اور تمام فعلی عبادتیں، فعل کہتے ہیں کام کو، یعنی بدن جس میں ہو، بدنی فعلی عبادتیں، اور تمام مالی عبادتیں، تینوں عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، یہ اللہ کی طرف، اللہ جب ایک ضعیف روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو آپ نے یہ 3 تحفے رکھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات تک، اور یہ کہا کہ میری اور میری امت کی تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ 3 گفٹ دیے، 3 تحفے دیے اللہ کی طرف سے، بدلے میں 3 تحفے مل رہے ہیں، اور یہ کہہ کر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، پہلا انعام، پہلا گفٹ، اور اللہ کی رحمت ہو دوسرا، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں، یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال آیا کہ میری امت تو محروم رہ گئی، مجھے ہی تو تینوں انعام ملے۔ تو اللہ چونکہ دلوں کے راز اور بھیدوں کو جاننے والا ہے، لہذا اللہ کی طرف سے پھر یہ کہا گیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ جو جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھے تھے، بلکہ یہ کہا تھا میری حد اور لمٹ یہی ہے کہ میں یہاں سے آگے نہ بڑھوں، اگر آگے بڑھوں گا تو میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے میرے پر چل جائیں گے۔ وہاں کھڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی یہ گفتگو سنی، تو سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے ہی کھڑے کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہیں پر رک کے یہ سمجھ لیا جائے کہ 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر نبی کا نام آئے گا، درود نہیں پڑھنا ہے۔ ایک تو یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، درود آ رہا ہے، وہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے، درود نہیں پڑھنا، کلمے میں درود نہیں پڑھنا، امام خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے، درود نہیں پڑھنا، اذان میں اور تکبیر میں مؤذن اور تکبیر کہنے والا مکبر اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، وہاں پر وہی کلمات ریپیٹ کرنے ہیں، درود نہیں پڑھنا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم کے اندر 4 جگہ آیا. وما محمد الا رسول. جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اس وقت پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیت کریمہ میں آئے تب بھی درود نہیں پڑھنا ہے. اسی طریقے سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں بھی کلمہ نہیں پڑھنا ہے، بس نام آیا. اس کے علاوہ جہاں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہم پڑھیں یا سنیں تو ہمیں درود پڑھنا ہے. یہ تو مسائل تھے جو آپ کے سامنے آئے. اب ہم چلتے ہیں آپ کے سیرت کی طرف. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے نواز دیا. اب اللہ کا پیغام کے عنوان سے سیرت کا حصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. جب حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچانا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، رازق یعنی روزی دینے والا، اور حاکم اور حکم جس کا مانا جائے وہی ہے. اسی کا حکم مانو، اسی کی عبادت کرو. میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو، برائیوں سے بچو، بھلے کام کرو، اللہ تم سے خوش ہوگا، رہنے کو جنت دے گا، برے آدمیوں سے اللہ ناراض ہوگا، بہت ہی سخت سزا دے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اب اس میں یہاں پر رکے تو مین پوائنٹ سمجھ لیجئے. کچھ لوگ بہت قابل بنتے ہیں اور حقیقت میں وہ قابل نہیں ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ جب پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تو اللہ کے رسول جب کلمہ پڑھتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. انا کے معنی عربک میں کیا آتے ہیں؟ جیسے انگریزی میں آئی ہوتا ہے، آئی ایم بوائے، آئی ایم ٹیچر، آئی ایم اسٹوڈنٹ، یہ ہوتا ہے. اسی طرح انا معلم، انا معلم، انا تلمیذ. معلم مانے استاد کے آتے ہیں عربک میں، اور اسٹوڈنٹ کے لیے تلمیذ، انا تلمیذ. تو وہ یہ کہتے ہیں، قابل لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کہا پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ. تو اس کا جواب یہ سمجھا جائے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمپل وہی پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس طریقے سے عمر صاحب کو اپنا نام بتاتے ہوئے میں یہ کوئی جھجک نہیں ہے، آئی ایم عمر، میں عمر ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا نام لیا کرتے تھے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طریقے سے یہاں پر کچھ لوگ قابل بن کے یہ کہتے ہیں بتاؤ ایسا کون سا کام ہے جو اللہ کو بہت پسند تھا لیکن نبی نے نہیں کیا، اور اس کا جواب دیتے ہیں درود ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور نہیں پڑھا، لیکن اللہ کو بہت پسند تھا، اللہ نے بھی پڑھا. تو نعوذ باللہ اس کا اپوزٹ کیا نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو نہیں کرتے تھے جو اللہ کو پسند. بالکل غلط ہے. پھر درود تو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ حدیث میں قریب 40 درود ہیں، وہ سب درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کر بتائے، جبھی تو ہم تک آئے. لہذا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے نہیں پڑھا یہ بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ بتاؤ وہ کام کون سا ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور ہم لوگ کرتے ہیں. جواب یہ کہتے ہیں وہ اذان ہے، اللہ کے رسول نے اذان نہیں دی، کیونکہ اور اس کا ریزن بتاتے ہیں کیونکہ آپ اذان دیتے دنیا کی سب مخلوق مسجد میں آ جاتی. تو اس کا الٹا کیا نکلا؟ اس کا مطلب کیا نکلا کہ نعوذ باللہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہی نہیں تھے کہ لوگ مطلب کہ مسجد میں آئیں. اس طرح کے سوالات کر کے لوگ اپنی بیوقوفی کا ثبوت دیتے ہیں. پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اذان بچوں کے کانوں میں بھی دی ہے، اذان ویسے بھی دی ہے، اور اذان سکھلائی بھی ہے۔ ابو محذورہ ایک مکہ کے مؤذن تھے، مسجد نبوی کے مؤذن حضرت بلال اور عبداللہ ابن ام مکتوم تھے، اور حضرت ابو محذورہ جو صحابی رسول تھے، ان کو اللہ کے رسول نے اذان سکھلائی ہے۔ اور یہ بچے تھے، جب حضرت بلال اذان دینے لگے تو یہ بھی اذان کی نقل اتار رہے تھے جیسے کہ اور بچے اتارتے، تو اللہ کے رسول نے ان کو پکڑ لیا اور یہ ہاتھ میں آ گئے اور ان سے کہا اچھا اذان دو جیسے تم اذان دے رہے تھے۔ انہوں نے اذان دینا شروع کری۔ جب یہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو اب چونکہ یہ مشرک تھے اور مشرک کے خاندان میں تھے، اسی گھرانے میں تھے، لہذا انہوں نے آہستہ تک اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا زور سے کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر انہوں نے زور سے کہا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ابو محذورہ اپنی اذان میں 4 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے، اور کہتے تھے 2 مرتبہ آہستہ کہتے تھے، 2 مرتبہ زور سے کہتے تھے، اور کہتے تھے یہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا، اس لیے میں اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں کیونکہ ایمان لے آئے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے بال پکڑ کے اللہ کے رسول نے، تو انہوں نے وہ بال کبھی نہیں کٹوائے، کہا کہ یہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بال پکڑے اس لیے میں نہیں کٹواؤں گا۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بالکل غلط ہے، اور اس کا ریزن یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان دے دیتے تو وہ کیا ہے تمام مخلوق آ جاتی، بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں وہ کیا نام ہے حضرت بلال جو تھے وہ جب تک وہ اذان نہیں دیتے تھے جب تک صبح ہی نہیں ہوتی تھی، ایسا بھی کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث ہے، اس کو لوگوں نے صحیح نہیں سمجھا۔ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کب تک وہ یہ کریں اپنے سحری کب تک کریں، کیونکہ سحری کے لیے ہمارے یہاں جو رواج ہے اٹھانے کے لیے جگانے کے لیے وہ رواج وہاں کچھ نہیں تھا، صرف یہ اذان ہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ دیکھو بھائی جب تک بلال اذان نہ دے صبح نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم جو مؤذن تھے، دوسرے مؤذن تھے، ان کی ڈیوٹی تھی تہجد اور سحری کی اذان دینا، سحری کے وقت کو بتانے کے لیے وہ اذان دیا کرتے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہے اذان دیتے تھے سحری کے ختم پر، فجر کی اذان۔ تو اللہ کے رسول نے جو یہ فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہیں دیتے صبح نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ اس کو لوگوں نے دوسرا سمجھ لیا، حالانکہ حدیث میں یہ آیا ہے